ایک طولانی سفر درپیش ہے ہاں مسلمانوں کو۔ اس طولانی سفر کا آغاز ہوتا ہے جانکنی سے۔ میں کئی دفعہ شیخ عباس قمی کی کتاب المنازل الآخرت کا تعارف کرا چکا ہوں۔ المنازل الآخرہ یعنی جو سفر آخرت ہے اس کی منزلیں، اس کے مراحل، کن کن مراحل سے منزلوں سے گزر کے انسان روز قیامت اپنی آخری منزل مقصود کو پہنچے گا۔ المنازل الآخرہ، یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں۔ وہ پہلا قدم یا پہلا مرحلہ جہاں سے ہم اس عالم آخرت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے جانکنی سے، جب اسرائیل ملک الموت قبض روح کو خدا کہیں اپنی طرف منسوب کرتا ہے، تمہاری روحیں میں قبض کرتا ہوں۔ سورہ زمر میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جس کو بھی موت آتی ہے اس کی روح کو اللہ قبض کرتا ہے۔ کہیں ملائکہ کی طرف اللہ تعالیٰ منسوب فرماتا ہے، بہت سارے فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ کہیں ملک الموت اسرائیل کی طرف، سب ٹھیک ہے، اللہ کی طرف نسبت دینا، ایک اسرائیل کی طرف نسبت دینا، سب فرشتوں کی طرف نسبت دینا، یہ ساری نسبتیں صحیح ہے۔ یہاں سے جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ اور ہماری روایات کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ جہاں سے یہ سفر آخرت شروع ہوتا ہے اور مختلف منزلوں سے گزر کے انسان آخری منزل مقصود تک پہنچتا ہے، کہاں کہاں انسان کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ان مشکلات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے۔ یہ میں آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ اس میں ہے کہ میں جلدی پڑھتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے چند سال پہلے میں یہ آپ کو سنا چکا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ روایت نئی ہو، اگر کسی نے پہلے سن رکھی ہو تو اس کے لیے یاداوری یا یاد دہانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وقتاً فوقتاً لوگوں کو یاد دلاتے رہیں۔ ہمارے اقوال اور ہماری روایات، جاء رجل الی النبی، ایک شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اتأذن لی ان اتمنى الموت، یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ میں کوئی وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تشریح نہیں کرتا، صرف وہ روایت کا جو ہے نا تحت اللفظی ترجمہ آپ کو سناتا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ فرمایا الموت شیء لا بد منہ، تم تمنا کرو یا نہ کرو یہ ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ ہر کوئی چکھے گا، ہر کسی نے اس دنیا سے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، موت ایک ناگزیر چیز ہے۔ وسفر طویل، اور موت کے نتیجے میں ایک طولانی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ وسفر طویل، پھر فرمایا ينبغي لمن ارادہ ان يرفع 10 ہدایا، جو آدمی یہ اس عالم آخرت کے سفر پر جانا چاہتا ہے، جس کی پہلی منزل موت ہے، یہ کئی منزلیں آئیں گی اور ان کئی منزلوں میں بہت ساری چیزوں سے آپ کو واسطہ پڑے گا، اور اس منزل سے آسانی سے گزرنے کے لیے، اس منزل کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ہدیہ تیار اور آمادہ رکھنا ہوگا۔ یہاں سے لاہور جاتے ہیں، خصوصاً آپ کے وہ جی ٹی روڈ سے، تو وہاں کئی جو ہے نا وہ ٹول پلازے ہیں، میرے خیال میں 30 روپے جو ہے نا وہ دے کے جانا پڑتا ہے۔ یہ راستے میں کئی منزلوں سے گزر کے تم پہنچو گے، اور ہر منزل کا جو ذمہ دار ہے، ذمہ دار آفیسر کہیں یا ڈیوٹی پر موجود، اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ہدیہ جو ہے نا وہ تیار کرنا ہوگا، وہ وہاں سے، ورنہ وہاں سے گزرنے میں دشواری ہوگی۔ اچھا جی، سب سے پہلے فقال وما ہی یا رسول اللہ، وہ 10 ہدایہ کیا ہیں، کہاں کہاں کیا کچھ دینا پڑتا ہے؟ فقال ہدیۃ اسرائیل، سب سے پہلے اسرائیل نے ہماری روح کو قبض کرنا ہے نا، اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے۔
اس کا نام جو بھی آپ رکھیں، نظر نیاز رکھیں، ہدیہ رکھیں، تحفہ رکھیں، یہ وہ تبرک جو بھی نام رکھتے ہیں، اس کو کچھ دینا ہوتا ہے تاکہ جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جائے. یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہوتا. اسی شیخ عباس قمنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جان کنی جو بہت سخت اور کٹھن وہ مرحلہ اور منزل ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ سکرات الموت جان کنی کا مرحلہ آسان ہو، فَلْيَكُلْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، وہ چاہے زندہ ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں. وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اور جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک رکھے، اس کے نتیجے میں جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. وہ ایک ہدیہ تم اسرائیل کے لیے تیار کرو، اس کے بعد وہ ہدیۃ القبر، پھر قبر جانا ہوگا، فشار قبر، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. فشار قبر کہتے ہیں، عربی میں ضغطۃ القبر کہتے ہیں، ضاد غین توئن آخر میں گول تے، ضغطۃ القبر، قبر دباتی ہے یا دبوچتی ہے. وہ قبر کو بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ دینا ہوگا تاکہ تم عذاب قبر سے بچو. اور ہدیۃ منکر و نکیر، نکیر اور منکر جو آپ سے آ کے پوچھیں گے من ربک ما دینک ما قبلتک من نبیک من امامک، ان کو دینے کے لیے بھی وہ ہدیہ تیار رکھو. ٹھیک ہے نا جی، اس جیب میں رکھو، اس جیب میں رکھو، تاکہ موقع پر دو اور بغیر کسی تاخیر کے وہاں سے گزر سکو. وہ ہدیۃ المیزان، اس کے بعد پھر میزان ہے، ایک قرآنی حقیقت ہے، ناقابل انکار ہے جی. والوزن یومئذ الحق، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے روز قیامت اعمال کا تلنا برحق ہے، اعمال کا تلنا برحق ہے. جلدی جلدی میں آپ کو مستدرک الوسائل کی وہ روایت سناؤں. حرم امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی فرصت میں زیارت نصیب فرمائے. میرا خیال میں جب آپ باب قبلہ سے جاتے ہیں اور آخری دروازہ جس کے بعد سامر ذریح مقدس ہے، اس کے اوپر مستدرک حاکم کی وہ روایت ہے جو حضرت عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے لو وضعت السماوات السبع والارضین السبع فی کفت میزان، اگر 7 آسمان و زمین کو روز قیامت وہ سارے اعمال، وہ چاہے آپ نے ہاتھوں سے کیے ہوں، کانوں سے کیے ہوں، آنکھوں سے کیے ہوں، پاؤں سے کیے ہوں یا دل سے کیے ہوں، توحید اللہ کا عقیدہ یہ دل کا عمل ہے، وہ سارے تلیں گے. سارے آسمان اور زمین روز قیامت اگر وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَوُزِعَ ایمان هَذَا فِي كَفَّةٍ اُخْرَى، اور اس سے یعنی علی کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، وہ ترازو وہاں پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا جس میں علی کا ایمان ہوگا. تلقین میں بھی آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، تلقین میں بھی آپ کہتے ہیں والمیزان حق والجنت حق والنار حق وتطایر الکتب حق، یہ ساری چیزیں برحق ہیں وہاں. والمیزان حق، اعمال کا تلنا بھی برحق ہے اور ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. وہاں میزان، وہ جو فرشتے تول رہے ہوں گے نا اعمال کو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا ہوگا جی. آپ اس کے لیے بھی تیار رکھو. اور اسی طرح وہ ہدیۃ الصراط، پل صراط سے گزرتے وقت بھی جو ہے نا ادھر جن کی ڈیوٹی ہوگی ان کو دینے کے لیے ہدیت جو ہے نا وہ تیار کرو. مرحوم صدوق یا علی، پتہ نہیں جس نے نہیں خریدی فوراً خریدے. یہاں سے دونوں کتابیں نا، مرحوم صدوق کی صفات الشیعہ و فضائل الشیعہ، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، 200-250 کی ہوں گی. وہ بہت پہلے وہ میں نے خریدی تھی، ابھی تو ظاہر ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے. 2 کتاب بھی نہیں کہنا چاہیے، کتابچے. فضائل الشیعہ کی پہلی روایت جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے اللہ من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب الکوثر، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی
حوض کوثر پینے سے پہلے وہ اس دنیا سے نہیں جائے. اسی میں ایک جملہ ہے الا من احب علیا یمر علی الصراط کالبرق اللامع. برق رفتاری کہاوت ہے، جس تیز رفتاری برق جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی پل صراط سے برق رفتاری سے گزرے گا، جہاں لوگوں کے قدم پھسلیں گے اور دھڑام سے، وہ کہتے ہیں نا وہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، ہاں وہ جو گزر گیا اور جو نہ گزر سکا، اچھا جی اس کا انجام کا وہ ہدیت الصراط. پل صراط سے گزرنے کے لیے بھی وہ ہدیہ چاہیے، وہ ہدیت مالک. جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جو جنت کا دربان ہے یا دوسرے الفاظ میں جس کے پاس دوزخ کی چابیاں ہیں وہ مالک کہلاتا ہے، اور جس کے پاس وہ جنت کی اس کا نام رضوان ہے. اور ہماری روایات کے مطابق ایک خاص تقریب میں یہ رسول خدا بھی ہوں گے، امیر المومنین بھی ہوں گے، اور مالک رضوان کہے گا کہ جنت کی چابیاں یہ اللہ نے ہم کو دی تھی، یہ چابیاں ہم آج کے بعد علی کو دے رہے ہیں. اور مالک جو جہنم کا دارو ہوگا وہ بھی وہ دوزخ کی چابیاں علی کے حوالے کرے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں قسیم النار والجنہ. یہ تو آپ وہ تبرک کے پتہ نہیں بند یا شرما تقسیم کرتے ہیں نا، وہ جنت اور دوزخ کے مقسم انشاءاللہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے دیا. وہ یہ مالک کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے، رضوان جو جنت کا دربان ہے اس کو بھی دینا پڑتا ہے، وہ ہدیت النبی. اور روز قیامت رسول خدا کی خدمت میں بھی کچھ پیش کرنا ہوتا ہے، وہ ہدیت جبرائیل. وہ جبرائیل کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہدیہ تیار رکھو. اور سب سے آخر میں سب سے پہلے نام ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی کچھ پیش کرنا ہوتا ہے. یہ 10 چیزیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ 10 مراحل ہیں، ہر مرحلے کے لیے جو ہے نا وہ 4 ہدیے تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 4 ٹوٹل ہدیے کتنے ہوں گے؟ 4 10 ہے 40. پیکیج کہتے ہیں نا اس کو، یہ پیکیج ہے، یعنی موت سے لے کر اور اس آخری منزل تک پہنچنے کے لیے یہ مختلف مراحل اور منزلوں میں یہ ہدایہ. ابھی دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں. اما ہدیت اسرائیل کو جو ہدیہ دے کے آپ نے اپنی جانکنی کے مرحلے کو آسان بنانا ہے، وہ 4 چیزیں ہیں. 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ہدیت اسرائیل کو جو ہدیہ دینا ہے یا نظر و نیاز دینا ہے، وہ 4 چیزیں ہیں. رضاء الخصما، بڑا حساس مسئلہ ہے. اگر کسی سے آپ کی ادھر اس دنیا میں رنجش ہے نا، قدرت ہے، دشمنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے. یہ وہ پہلا ہدیہ ہے جو آپ نے وہ اسرائیل یا ملکوت موت کو دینا ہے. خصما دوسرے الفاظ میں کہیں حق الناس بھی کہہ سکتے ہیں. جن سے آپ کی کوئی رنجش ہے، قدرت ہے، دشمنی ہے، ان کو آپ نے راضی کرنا ہے. اس سے ناراضگی کی حالت میں آپ نے اس دنیا سے نہیں جانا. نمبر 2 قضاء الفوائد، جو واجبات رہ گئی ہیں ان کو قضا بجا لاؤ. ہم ایصال ثواب کی مجالس میں کہتے ہیں، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، قرآن خوانی ہے. مجلس کے بعد جو ہے نا وہ حسب توفیق وہ نیاز کے نام سے حاضرین مجلس کو کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں. اس کی افادیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ کام نہ بھی کریں، مجلس نہ کریں، تیسرے کی 7ویں دن 40ویں یا برسی، وہ اللہ مرحوم سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارے لواحقین نے تمہاری ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی یا مجلس ادا کیوں نہیں کرائی. کیا پوچھیں گے؟ حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بارے میں پوچھیں گے. فلان کی تم نے غیبت کی تھی، اس کو کیوں راضی نہیں کیا؟ فلان کا ہزاروں میں یا لاکھوں میں تم نے قرض دینا تھا، وہ واپس کیوں نہیں کیا؟ تو نماز پڑھ سکتا تھا، روزہ رکھ سکتا تھا، حج پر واجب تھا، کیوں نہ کیا؟ جی یہ تو روز روشن کی طرح ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. حقوق اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور حقوق الناس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس کے نتیجے میں
ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی مومنین رابطہ کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہم نے والدین کی 50 سال کی نمازیں پڑھا رہی ہیں, کوئی کہتا ہم نے 30 سال کی نمازیں پڑھا رہی ہیں. بہت سارے ٹیلی فون کالوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرحوم یا مرحومہ نے ساری زندگی نہ کوئی روزہ رکھا ہے اور نہ کوئی نماز پڑھی ہے. ابھی ایک مومن نے وہ فون کیا ہے کہ اس طرح ہمارے کچھ مرحومین ہیں, ان کی نماز اور روزے ہیں, تقریباً کوئی 50-55 لاکھ روپیہ بنتا ہے, آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں. اور میں نے کہا میں یہ سارا اپنے اکاؤنٹ پر منگواؤں گا تو پھر میرے لیے مشکلات ہوگی کہ کدھر سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے. قرار یہ پایا ہے کہ میں چند ایک مومنین کے ان کو وہ اکاؤنٹ نمبر دوں گا, وہ کسی میں 10, کسی میں 15, کسی میں 20 بھیجیں گے, وہ تاکہ کسی ذمہ دار عالم دین سے ان مرحومین کی قضا نمازیں پڑھائی جائیں گی. قضاء الفوائد, فوت شدہ یعنی وہ واجبات جو رہ گئی ہیں ان کو قضا بجا لاؤ. یہ جو ہے نا, یہ میرے خیال میں یہ دوسری چیز ہے. وَالشَّوْقُ إِلَى اللَّهِ, شوق اللہ, اللہ کی بارگاہ میں جانے کا شوق. ابھی مجھے روایت یاد آ رہی ہے, جب اسرائیل حضرت ابراہیم کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم, آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ خلیل خدا کہلاتے ہیں نا, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, خلیل خدا ہیں. صبح روایت پڑھ رہا تھا, حضرت سے پوچھا حضرت ابراہیم سے, آپ کس وجہ سے خلیل خدا بنے ہیں؟ 2 چیزیں بھول گیا ہوں. آخری کہا کہ میں دوپہر کا کھانا ہو یا شام کا کھانا کبھی مہمان کے بغیر میں نے نہیں کھایا. اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. اسرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں حاضر ہوا ہوں, وہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں, جان نکالنے کے لیے آیا ہوں. جی کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کرو ہماری طرف سے, کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان لینا چاہتا ہے؟ خلیل ہے نا, اللہ حضرت ابراہیم کے دوست ہیں اور حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. ان سے جا کے کہیں کہ کوئی خلیل دوست اپنے دوست کی جان لینے اسرائیل گیا. وہ خاصان خدا کی باتیں ہوتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسرائیل آیا, یا رسول اللہ کا حکم ہے, آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا میرے بھائی جبرائیل کو آنے دو. جبرائیل امین آئے. روایت میں نے نہیں دیکھی, آیت اللہ آصف محسنی, وہ ان کی ایک تقریر ہے چینل کے اوپر, رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ان کی تقریر ہے. اس کے اندر رکا جبرائیل کو آنے دو. جبرائیل امین نے آ کے بتایا وہ جنت میں فلاں 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 نعمت جو ہے نا وہ آپ کے لیے آمادہ ہے. گویا ان حضرت کو وہ تشویق کر رہا ہے جبرائیل امین, آپ موت کے نتیجے میں اس دنیا کی مشکلات سے زحمتوں سے آپ کو نجات مل جائے گی, اور آخرت کی نعمتیں وہاں کی حوریں آپ کے انتظار میں ہوں. اللہ رحمت کرے. روتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا, جبرائیل سے کہا یہ تو تم میرا انجام بتا رہے ہو, میری امت کا کیا بنے گا؟ جبرائیل سے رسول خدا نے پھر وہ آئے کریم وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى يَا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اتنی آپ کو اپنے گناہگار امتوں کی شفاعت کی اجازت ملے گی کہ آپ راضی ہوں گے. اس کے بعد پھر وہ قبض روح کا سلسلہ. اچھا جی, یہ حضرت ابراہیم کی درخواست جب اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے, جس میں فرمایا تھا کہ میں تو تیرا خلیل اور دوست ہوں, کون سا ایسا دوست ہے جو اپنے دوست کی جان لینا چاہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا, میرے خلیل سے جا کے کہو کوئی دوست اپنے دوست کے پاس جانے سے کتراتا ہے؟ میرے پاس آ رہے ہو نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ یتوفی الانفس حین موتها. تم میرے پاس آ رہے ہو, کسی نعوذ باللہ دشمن یا غیر ذمہ دار آدمی کے پاس نہیں جا رہے ہو. تم اگر خلیل ہو تو خلیل کے پاس جا رہے ہو, کسی اور کے پاس نہیں جا رہے ہو. جی کسی برگزہ ہستی کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن یہ محمد اور آل محمد کی تعلیمات میں ہے. یہ میرے مومنین کا فرمان ہے نا,
شیرخوار بچہ شیر مادر سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا علی موت سے مانوس ہے. لقاء اللہ کا شوق رکھتا ہو، اور سب سے پہلی منزل کے لیے اور کیا ہونا چاہیے؟ والتمنی للموت، موت کی تمنا بھی یہ وہ تحفہ ہے جو آپ نے اسرائیل کو دینا ہے. ادھر کوئی مزاحمت یا اعتراض جو ہے نا وہ یہ قبض روح کے عمل کو ناپسندیدہ نہیں سمجھنا، آپ نے ناپسندیدہ نہیں سمجھنا. وہ جب روح وہ ابھی ضربت پڑتی ہے، ابھی موت نہیں آئی، وہ 21 کی صبح کی بات ہے، 19 کی صبح کی بات ہے، 23 کو جا کے شہید ہوئے ہیں. جب ضربت پڑی ہے تو فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اچھا جی، اور فرمایا وشوق لطم الموت، یہ 4 ہو گئے ہیں. وہدیۃ القبر، قبر کے لیے کیا ہدیہ تیار کریں، کیا ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں انسان فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہے، بچے. یہ بھی 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ترک النمیمہ، چغل خوری سے بچو. چغل خوری کے نتیجے میں انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بد اخلاقی کے نتیجے میں بھی عذاب قبر مبتلا ہو جاتا ہے. صرف یہی نہیں ہے، یہ نمونے کے طور بیان کیا ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے وہ سعد بن معاذ جس کا جنازہ رسول خدا نے پڑھا، اس کے جنازے میں فرشتوں نے شرکت کی ہے، اس کو قبر میں اتارا ہے، اور اتارنے کے بعد جب اس کی ماں کے پاس گئے تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، افسوس کے لیے، بے ساختہ اس کی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، ابشر بالجنت یا سعد بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو. رسول خدا نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ وہ جنت چلا گیا؟ ادھر پہنچ کے فون کیا ہے اس نے، اے رسول اللہ جس کے جنازے میں رسول خدا نے شرکت کی ہو، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہو، وہ جنت نہیں جائے گا؟ فرمایا جائے گا انجام کے طور پر، لیکن ابھی بھی اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس لیے کہ وہ اہل خانہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا سلوک و برتاؤ اچھا نہیں تھا. نمیمہ، چغل خوری کے نتیجے میں بھی انسان عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بد اخلاقی کے نتیجے میں عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور واستبراؤہ من البول، یہ دیکھتے ہیں نا، یہ باہر جو لوگ واش روم جا کے پانی استعمال نہیں کرتے، اور اس کی میں ایک صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا تھا، میں ان کے جنازے میں گیا، مجھے وضو کرنے کے لیے واش روم جانے کی ضرورت پڑی، تو ادھر دیکھا کہ وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. وہی انڈین کموڈ بھی ہے، اور دوسرے وہ کرسی والی بھی ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں ایسے افراد بھی آتے ہیں جو معذرت کے ساتھ، میرے پاس دوسرے متبادل الفاظ نہیں ہیں جسے میں آپ کو سمجھا سکوں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. بھئی اس جگہ کا تم سے کیا واسطہ ہے بھئی، تم سے کیا واسطہ ہے؟ وہ بنائیں جو اس طرح وہ کرتے ہیں نا، ان کو پانی کی ضرورت ہے، وہ ایک ٹیشو پیپر بھی استعمال نہیں کرتے. یہ اچھا جی، یہ وہ کر کے رفع حاجت کر کے استبراء اور استنجا، جی وہ مخصوص ناپاک جگہ کو پانی سے صاف کرو. اب ایسی جگہ ہے جہاں دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے، وہ ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے. مجبوری کی حالت میں تم مردار کے گوشت کھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن گھر کے اندر ایسی جگہ بناؤ جی، یا بالکل وہ نہ لوٹا ہے نہ کوئی پائپ ہے جس کے ذرا انتظار کریں، ٹیشو پیپر پر جو گزارا کرتا ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اچھا جی، اور والغیبہ، یہ تو آپ کے کان پکا دیے ہیں میں نے نا، غیبت کے بارے میں بول کے جی. یہ قبر، اس کا مطلب ہے کہ غیبت کرنے والا بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، چغل خور بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور رفع حاجت کے بعد استبراء اور استنجا نہ کرنے والا بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور یہ ترک النبی وقراءۃ القرآن، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس سے بھی انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور آخری قبر کا ہدیہ عرض کروں، اور باقی آئندہ جمعہ میں، وصلاۃ اللیل،
جو پابندی سے پڑھتے ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھے اور اس کو تا حیات جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پابند نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ اللیل روایات میں ہے اللہ نے نماز شب اور تہجد کا اجر ثواب نہیں لکھا قرآن میں، اس لیے کہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صلاۃ اللیل نماز تہجد جو پڑھتا ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مراحل کے لیے ہدایہ پہلی فرصت میں تیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔